کردار بنانے کے حوالے سے آپ توجہ دلا رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس میں دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں ماشاءاللہ ایک تربیت ملتی ہے، اور کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو مطلب ظاہر ہے اگر ہم دیکھتے ہیں تو باہر شاید ہمارا سلوک اچھا ہوتا ہے، جیسے باہر کے لوگوں سے ملنا جلنا، انفرادی کوشش کرنا، لیکن جیسے ہی کبھی گھر میں داخل ہوتے ہیں تو وہ چیز نہیں ملتی ہے۔ اور سگے بھائیوں میں جیسے کہ دوست اگر ہماری موٹر سائیکل لے جاتا ہے تو وہ ہمارا اس کے ساتھ تعلق الگ ہوتا ہے، لیکن یہی بائک ہمارا چھوٹا بھائی لے جائے تو ہمارا غصے سے حال بے حال ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کی جو کیفیات ہوتی ہیں کہ گھر والوں کو اہمیت دینا، اب جیسے اگر ہم باہر کسی پر کوشش کریں اور وہ بگڑتا ہے تو ہم اس کو سیٹ کرنے کے بڑے جتن کرتے ہیں، والدین کے پاس بیٹھتے ہیں اور وہ اگر کسی اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، تو ہم فوراً ناراض ہو کر ان سے بات چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ جو فرق ہوتا ہے کہ باہر ہمارے اخلاق الگ ہوتے ہیں، گھر میں الگ ہوتے ہیں، تو گھر والوں کے لیے خاص اہمیت دینا یہ بھی تو ضروری ہے حضور۔ انڈرسٹوڈ ہے، پہلے گھر ہی ہے نا، باقی بعد میں باہر ایک بات ہے، لیکن گھر میں اصل اپنا خود امیج خراب ہے، فری شپ زیادہ، بے تکلفی، مذاق مسخری اور بے ادبی کا ماحول، چھوٹوں پر شفقت نہ ہونا، اس وجہ سے گھر میں بس میدان جنگ بنا ہوا ہوتا ہے گھر، اس لیے وہ گھر میں نیکی کی دعوت اثر نہیں کرتی، اور درس وغیرہ فیضان سنت کا اگر کوئی دے بھی تو سننے کے لیے تیار ہونا مشکل، کیونکہ اپنا امیج نہیں بنا نا، اپنی چھاپ نہیں ہے ان پر۔ اگر جاتے ہی گھر میں سر جھکا کر امی السلام علیکم، ابو السلام علیکم، اور بڑھ کے ہاتھ چومے اور دعا کی درخواست کی، امی خیریت سے ہے، ابو اب طبیعت ٹھیک ہے نا آپ کی، اب ویسے ہی آپ بات کریں، دیکھو ابو آپ پر کتنا واری واری جاتے ہیں، امی کیسی دعائیں دیتی ہے آپ کو کہ بیٹا تجھے اللہ 7 حج نصیب کرے، پہلے تو یہ دعائیں دیتی تھی، اللہ تو کہ 7 حجوں کرائے، 7 کی دعا دیتی تھی، 7 حج۔ تو آپ دعائیں لینے والے تو بنے یار، آپ تو جا کر ہی اڑا اڑی کر دیتے ہیں کہ یہ استری کیوں نہیں ہوئی اور کھانا گرم کیوں نہیں ہوا، اور وہ کہاں رکھا ہے، میں نے تو یہاں رکھا تھا، کس نے اٹھا لیا، اچھا اس نے اٹھا لیا ہوگا۔ اب یہ اگر آپ کا ماحول ہے، باہر جائیں تو بچھے جائیں سائیں بھائیوں کے سامنے ماشاء اللہ لبیک لبیک، اور گھر میں کہ تو شیر ببر کی طرح دہاڑتے اور ہاتھی کی طرح چنگاڑتے، تو یار ماحول کیسے بنے گا؟ تو گھر میں پہلے ماحول بنا، ورنہ آپ کی کوئی نیک نامی باہر ہوئی نا اور بات نے کو اچھے کرے گا بھی تو ابو زیر لب مسکراتے ہوئے کہیں گے ان کو بولو نا گھر میں بھی ایسے ہی بن کے رہے، تو آپ کی 2 ٹکے کی نہیں رہے گی۔ یا امی بول دے گھر میں تو روز لڑائیاں کرتا ہے اور یہاں اچھا بنتا ہے سب کے سامنے، تو یہ آپ کی کیا رہے گی، یہ کیا رہے گی؟ اور نیکی کی دعوت آپ کی پھر ان پر کیسے اثر کرے گی؟ تو اس لیے جو بھی کر رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے، اور ماں باپ کا حق پہلے کہ وہ آپ کے ذریعے ٹھنڈے ہوں، ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو، ان کا دل کلیجہ سب ٹھنڈا ہو، بعد میں دوسروں کی باری آئی۔ ماں باپ ہی ناراض ہے تو اب آپ دندناتے پھریں چاروں طرف، ماں باپ ہاں ناحق ناراض ہیں تو وہ الگ بات ہے، لیکن عام طور پر ہماری غلطیوں سے ناراض ہوئے ہوتے ہیں ماں باپ، اس لیے ان کو راضی کرنا ہے، پیر پکڑ کے ہاتھ جوڑ کے چھوٹے باپ کے بن کر معافی مانگنی ہے، ان کو خوش کرنا ہے، انشاءاللہ ان کی دعائیں ہوئی تو بیڑا پار ہوگا انشاءاللہ۔ مجھے تو کبھی کبھی کہتا ہوں کہ شاید میری ماں کی دعا پھلی ہے کہ آج اللہ نے اتنی عزت بخشی ہے، میری ماں دعائیں کرتی تھی اور دنیا سے جاتے ہوئے میری ماں خوش تھی مجھ سے، اور آخری لمحات میں میری بہن نے بتایا، زبان بند بولا آپ کو یاد کر رہی تھی کہ بابو کو جلدی، میں بابو بولتے تھے میرے کو گھر میں، چھوٹا ہوں اپنے ماں باپ کا، میری ماں بولتی بابو کو جلدی بلاؤ، بابو کے جلدی برکو، بابو کے برکو، کتنی بابو چھٹے نہ رہی انہیں، یعنی میں مر جاؤں فوت ہو جاؤں اور میرا بابو کہیں دور نہ رہ جائے، تو یوں بابو پہنچ گیا، بابو کے سامنے اس نے دم توڑا ماں نے۔ یہ سچے واقعات ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں، اللہ کی شان ہے۔ اور
زمین جس پر ماں نے دم توڑا تھا اس میں خوشبو ہو گئی تھی. الحمدللہ میں دوستوں کو لا کے سنگاتا تھا خوشبو. اور 40 دن تک ہمارے گھر میں اس وقت 10:15 بجے فوت ہوئی تھی, طرح طرح کی خوشبوئیں نکلتی تھی. اور میں گھر پہ نہیں ہوتا تھا تو میری بہنیں ڈر جاتی تھی, یار اتنی خوشبو ہوتی تھی, بولتے کہ ہم کو ڈر لگتا ہے. الحمدللہ غالباً 40 دن تک یہ سلسلہ خوشبوؤں کا رہا تھا. الحمدللہ. ایک رسالہ ہے فیضان ام عطار, مکتبۃ المدینہ نے اسے شائع کیا ہے. اور جس طرح امیر اہل سنت نے ابھی اپنی والدہ کا تذکرہ فرمایا, تو الحمدللہ آپ کی سیرت پر یہ بڑا خوبصورت رسالہ ہے. 21 پیجز ہیں اور 31 روپیز اس کے ریٹ ہیں. تو یہ رسالہ بھی حاصل کیا جا سکتا ہے, ویب سائٹ پہ جا کے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں, سن بھی سکتے ہیں اس رسالے کو. 17 سفر المظفر 17 سفر شریف 1398 سن ہجری شب جمعہ رات تقریباً 10:15 بجے وفات ہوئی تھی. 1398 اور اب ہے 1446, تو ماں کو وفات پائے 48 سال ہو گئے, 48 ایئرس. 1977 میں وصال شریف ہوا تھا. تو ابھی 24 ہے نا, تو کافی سال ہو نا. انگلش کے حساب سے میرا خیال 47 سال کے آس پاس بنے. جی.